السلام علیکم ویورز، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل شاہ جی اور مولانا میں۔ تو شاہ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت ذرا انٹرسٹنگ قسم کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ایک شعر سے ہنٹ دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آج ہونے کا والا ہے یہاں پہ۔ تو شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو شاہ جی، اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو جی وعلیکم السلام ناظرین کو، اپنے ویورز کو، آپ کو بھی۔ السلام۔ جس ٹاپک کو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو خیر آدم کے ساتھ ہی معاملہ شروع ہو گیا تھا، تو خیر چھوٹا ٹاپک نہیں ہے۔ ہم وجود زن کی بات کر رہے ہیں۔ وجود زن سے مراد نارملی اس دنیا میں، سوسائٹی میں عورت کو ہی لیا جاتا ہے۔ بالکل تو عورت زیادہ تر اپنے رولز، اپنی کریکٹرسٹکس، اپنی جو زندگی میں یا کسی بھی معاشرے میں جو خاص فرائض ہیں یا ڈیوٹیز ہیں ان سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ جو کائنات کی ایک جو تصویر ہے، اس میں واقعتاً عورت کے وجود کے بغیر کوئی رنگ نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شاہ جی، یہ بات میرے خیال سے شادی شدہ بندہ بیسیکلی بہتر جان سکتا ہے۔ جس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اس کو اس چیز کا ایگزیکٹلی آئیڈیا آیا کہ آپ بیسیکلی بات کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بیچارے ویورز ابھی تک کنوارے ہیں ان کو شاید اس چیز کا ابھی تک آئیڈیا نہیں ہوگا، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی۔ جی آپ بات اصل کنٹینیو میں کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف شادی شدہ کنواروں سے نہیں، کیونکہ عورت وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، یا بیٹی کے روپ میں ہو، تو یہ چار میجر ایسے رولز ہیں جو کہ اس کی جو اس کے وجود کا جو اثر ہے، یعنی کہ یہ جو کائنات میں رنگ ہے اس کو میجرلی ڈیفائن کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ماں، تو ماں وہ پہلا رول ہے۔ کرونالوجیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو رول عورت کو ملا وہ ویسے بیوی کا بیوی کا تھا۔ تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا، یہ آفاقی معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو پہلا رشتہ قائم ہوا وہ آسمانوں پہ ہوا۔ لیکن دیکھیں شدید، لیکن عورت نے جو پہلا رول ادا کیا ہے بالکل وہ تو ایز اے بیوی ادا کیا ہے نا۔ بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ اس رول کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ بالکل ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ماں کو پہلا رول دیا جاتا، بالکل لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا خوب چنا۔ اب اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مطلب اس میں کیا حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے لیے پہلا رول چنا وہ ایک بیوی کا رول چنا۔ بالکل تو مطلب یہ کیوں ہے ایسے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یعنی کہ یہ کپل کو بنایا گیا، جوڑے کو، اس کا بنیادی جو رول تھا وہ تھا افزائش نسل، ہوں نسل انسانی کی افزائش، پھر اس کی فردر تعلیم، تربیت اور ترویج۔ ٹھیک ہے، تو اس رول میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے جو اوپر جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کو ماں کا رول ملتا ہے۔ بالکل عورت کا جو ایک روپ ہے وہ ماں ہے، اور ماں یعنی کہ پیاری ماں۔ ٹھیک بے ہے، شک۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ دنیا میں اس وقت ایسے ہیں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کے دنیا سے جا چکی ہیں، اور فارچونیٹلی وہ لوگ خوش نصیب ہیں بڑے کہ جن کی مائیں حیات ہیں اس وقت۔ تو ماں ایک پہلا ایسا رول ہے کہ جو زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے دنیا میں تو وہ رول سب کے سامنے نظر آتا ہے، جدھر سے بیسیکلی کسی بھی نسل کے چلنے کا امکان شروع ہوتا ہے۔
ماں کی فضیلت بے پناہ ہے، بے شک، قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ بالکل، اور یعنی کہ بات وہی ہے کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک کہاں تک سنو گے، سناؤں، بالکل، ہزاروں ہیں کسے کیا کیا بتاؤں۔ بے شک۔ اس بات سے مجھے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کی اللہ ایک علیہ حدیث وسلم۔ یاد آ گئی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ میری ذات کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تو انہیں صاحب نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہاری ماں کا۔ بالکل تیسری دفعہ پوچھا پھر کس کا؟ بولا پھر تمہاری ماں کا۔ پھر بالکل جب چوتھی دفعہ پوچھا، کہا پھر باپ کا۔ بالکل تو مطلب ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہمیں یہ بات تعلیم کر کے گئے ہیں کہ تمہاری جو ماں ہے اس کا رول یا اس کا تمہاری زندگی کے اوپر جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ پہلے 3 سپورٹ ہی ماں کو دے دیے گئے ہیں۔ بالکل بالکل تو مطلب اس سے بڑی کیا فضیلت بالکل ماں کی بیان کریں گے اللہ کے رسول، کہ بھائی ماں سے بڑھ کے کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ بالکل میرے خیال سے ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، بندہ کہتا ہے نا کہ کسی کو کوئی کام غرض کے، ہے یا بغض ہے یا کوئی مطلب، باقی میرا جہاں تک خیال ہے کہ جتنے بھی رشتے انسان کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان میں یہ چیز ہوتی ضرور ہے۔ بالکل مطلب ہے کہ کوئی ان کو اگر فار ایگزامپل کچھ وہ دیتے ہیں تو وہ ریٹرن میں کچھ مانگتے ضرور ہیں بالکل آپ سے، بولیں یا نہ بولیں، لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے آپ کے ساتھ مطلب فار ایگزامپل آپ میرے بھائی ہیں، اگر میں کہیں آپ کو مطلب کہیں کام آ جاتا ہوں تو آپ میرے سے ایکسپیکٹ، بولیں بے شک نہ، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ یار چلو زندگی رہی، کل کو اگر میرے پہ مشکل آئی تو یہ میرا بھائی میرے کام ضرور آئے گا، بالکل ٹھیک ایسا ہے۔ ہے، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو بغیر ان چیزوں سے باہر ہے، بالکل۔ وہ اگر کچھ کرتی ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ یار مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ماں سے بڑھ کر تو کوئی ہستی ہو نہیں سکتی۔ اصل میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہم عورت کے کریکٹر کو ڈیفائن کر رہے ہیں، مختلف رولز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، بالکل، اور عورت کو جو ایک بہت بڑا رول ملا ہے وہ ماں کا درجہ ہے، اس کی سعادت ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور عظمت کا لیول یہ ہے کہ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، کی جو احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جلد از جلد یعنی کہ اس کو ختم کریں اور ماں تک پہنچیں، اگر ماں آپ کو پکارے۔ پکار رہی ہے تو اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز ادھر ہی توڑ دیں، اور نفل نماز اب توڑیں اور ماں کی بات جا کے سنیں۔ تو یہ تو خیر ماں، مجھے ادھر نپولین کی بھی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے اچھی، جو اس کی بات کا مفہوم ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ تو تعلیم و تربیت کے اندر، قوموں کی زندگی کے اندر، انڈیویجول کی حیثیت سے عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو وہ قوموں کو زوال سے عروج تک لے جاتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ ماں کے کیریکٹر کی اور کردار کی اہمیت ہے۔ انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں، میں اسلامک سوری ٹو سے اس لیے نہیں کہتا کہ ہم کسی بھی معاشرے میں اسلامی شریعت کو مکمل طور پر امپلیمنٹڈ نہیں نہیں دیکھتے، دے بالکل، تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے ہیں، جو کہ مسلم معاشرے ہیں۔ تو وہاں پر ماں کے اس رول کو ڈیفائن کرتے وقت بہت سارے سکم چھوڑ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں ہمیں کوئی ایک انتہا نظر آتی ہے تو وہ انتہا دونوں طرف ہے، اچھائی کی طرف بھی اور برائی غلط کی سائڈ کی طرف طرف بھی، بھی۔ بالکل، تو ماں کے کردار کی جو عظمت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ماں بیسیکلی نسلوں کی افزائش بھی کرتی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت
بھی جون سی ہے وہ اس بھی کی بنیادی ذمہ داری اسی کے ہے، ذمہ ہے، بالکل اور جتنا اچھا آپ کسی بھی ماں کو ایکوپ کریں گے وہ اتنی ہی اچھی نسل پریپیئر کرے گی، اور وہ جو آگے نسل ہے وہ اتنی اچھی قوم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید یہ چھوٹی سی آپ کی بات سے اختلاف کروں گا یہاں پہ، بالکل کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے، بالکل ادھر تو ماں کا رول میرا نہیں خیال کہ ایک کوئی اس طرح کا رول ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ معاشرے پھر کس طرح ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی جو اولادیں ہیں، اور مطلب وہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان بنے بیٹھے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکے ہیں، تو مطلب اگر ہم اس فارمولے کو لے کے چلیں تو یہ فارمولہ پھر ان کے اوپر فٹ ان نہیں بیٹھتا، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ہیں کہ یہ لوگ اپنی ماں کی عزت کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مائیں بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، مطلب وہ بس ایسے ہے کہ بھائی پالا بڑا کیا بس چھوڑ دیا، وہ جو مرضی کرے، ماں جو مرضی کرے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اس معاشرے میں اتنی ترقی اور اس معاشرہ اتنا اصول پسند اور یہ جو ساری چیز ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے؟ جو میرا اپنا آبزرویشن ہے ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں، جو مائیں ہیں یا جو فادرز بھی ہیں ان کے، اوور آل یعنی کہ ماں کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے بچوں کی تربیت کے معاملے کے اندر، جب تک کہ بچے ٹین ایج تک نہیں پہنچ جاتے۔ ہوں اور اگر آپ بچے کی تربیت کی ایج دیکھیں تو وہ تقریباً 4 سال سے آنورڈ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب تک کوئی بچہ یعنی کہ ٹین ایج کراس کر کے ایڈلٹہڈ تک نہیں پہنچا، یعنی کہ انہوں نے 16-17 ایئرز ایج رکھی ہوئی ہے، تو بچوں کو مکمل طور پہ مائیں ہی یہاں پہ لک آفٹر کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ یا ویسٹرن ورلڈ کے اندر سنگل پیرنٹ کی بہت زیادہ ریشو ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو سنگل پیرنٹ کی جو میجورٹی نظر آ رہی ہے اس میں کیا مرد اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے کے اندر؟ عورت ہی ڈومیننٹ ہے عورت بیسیکلی، کر رہی ہے، بالکل۔ اور عورت کا اس وقت جو روپ ہے وہ ماں کا ہے۔ اور میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ نوکریاں بھی کرتی ہیں دن رات، اور بچوں کو پالتی پوستی بھی ہیں، ان کو پڑھاتی ہیں، ان کو سکول چھوڑتی ہیں، ان کو سکول سے لے کر آتی ہیں۔ ایون جب میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اکثریت مجھے عورتوں کی نظر آتی ہے بنسبت مردوں کے، کہ بالکل جو نہیں، یہ بچوں بات کو آپ نے ریگولر بالکل سکول ٹھیک کی، چھوڑنا، تو بالکل اس صحیح بات لحاظ ہے۔ سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا ہوں۔ کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ماں کا رول ہے وہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بات آپ کی ہے کہ وہ ایک سرٹن ایج تک ہے، سرٹن ایج تک ہے۔ تو ہمارے میرا معاشرے میں تو ماں جو سی ہے، مطلب جب تک بچہ بوڑھا کیا، مطلب جب تک ماں زندہ ہے، بے شک وہ اس کی اولاد 70-80 سال کی بھی ہے، اس کا رول وہی رہتا ہے جو پہلے دن وہ سے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، دیکھیں نا، اب آپ ایک ماں کی بات کر رہے ہیں تو ماں قربانی اور اثار کا دوسرا نام ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ماں قربانی اور اثار کا دوسرا نام ہے، جس کی کوکھ سے جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سونا، ہر چیز، اس کی تربیت، اس کی پرورش اور اس کے سکون کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ دیکھیں اللہ اس کے تعالیٰ کی، پیدائش سے پہلے ہی بلکہ یہ عمل شروع ہو گیا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ وہی، بالکل ایسی ہے وہ۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ایسی ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ چلنا پھرنا، اور وہ مطلب ایک قسم کے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فوراً سے ہی۔ بالکل بالکل واحد میرے خیال سے ایک انسان ہے کہ بالکل، جس کو مطلب ایک سرٹن ایج ایج تک تک اپنی والدین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جن مخلوقات کی بات کر رہے ہیں ان میں شعور نہیں، ہوں۔ یہ شعور اور اس کی تربیت اور اس احساس کو جلا بخشنے کے لیے جو ایک دماغ اس بچے کے اندر موجود ہے، اس اور اس میں جو شعور ڈالا گیا ہے اور اس شعور کی فردر ایکسپینشن ہونی ہے، گروتھ ہونی ہے جو اس کی۔ گروتھ ہونی ہے، یہ وہ ریزن ہے کہ انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ تو اس کو زیادہ توجہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے اس رول کو پلے کر سکے جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا جو بیسک جو انسٹرکٹر جو آئے گا، جو کہ وہ رول پلے کرے گا، وہ ماں ہے۔ تو ماں بالکل۔ سے وہ سلسلہ چلتا ہے، جیسے میں نے کہا ماں مجسم تصویر ہے اثار اور قربانی کی، تو وہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی پیدائش کے بعد برس ہا برس تک ماں جو سی ہے
وہ کیسے اپنی راتیں گزارتی ہے بچے کے ساتھ، بالکل ایسے ہی ہے. اور تھکاوٹ، کیا نام ہے، تکلیف، بالکل ظاہری بات ہے. دیکھیں اس اور چیز کا پھر اندازہ انسان کو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے. ابھی تو زیادہ تر اس وقت جب ہم لوگ خود والدین والدین بنتے ہیں. بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ کے بھی بچے ہیں, بالکل، میرا بھی بیٹا ہے, تو بالکل، مطلب ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا پہلے نہیں تھا, بالکل، لیکن بچوں کے بعد انسان کو میرے خیال سے کہ ماں کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے, یا انسان اس چیز کو اور سراہنے لگتا ہے کہ یار میں بھی تو آخرکار ایک بچہ تھا, اور بالکل، مجھے کس طرح پالا میرے والدین نے. بالکل، بالکل. تو میرے خیال سے کہ اسی گفتگو کو, اسی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں, اور پھر بالکل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویورز سے ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ کچھ کلوزنگ آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیجیے، کیوں؟ جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیے جا کے. تو اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت کرے، آمین آمین جن کی بھی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان سب کو غریق رحمت کرے، ان کے آمین درجات بلند کرے، آمین اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جن کی ہیں ان سب کو ان کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ملے. السلام تو علیکم. اسی بات کے ساتھ ویورز انشاءاللہ پھر اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے. ہمارے چینل کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ, السلام علیکم.